اور بعض نے یہ کہا کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتیں اچھالی گئی ہیں. آپ اس طرح کی باتیں کر کے اہل بیت سے محبت کا اظہار کر رہے ہو یا ان کی توہین کر رہے ہو؟ بولو بھائی. اگر کوئی عزت دار پاک دامن عورت ہو, بالفرض اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈلتا ہے بالفرض, تو آپ اس بات کو چھپاؤ گے نا, آپ جھوٹ بولو گے, بولو گے نہیں بھائی اس کی عزت پہ کوئی آنچ نہیں آئی ہے. کیونکہ جب عورت کی عزت کو آپ کوئی تار کر دے اور آپ ممبر پہ بیٹھ کے اس کو بتا دو, تو وہ عزت تار ہونے سے اتنی بے عزتی نہیں ہوگی جتنی اس بات کو بیان کرنے سے اس کی بے عزتی ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے کہ اہل بیت کی عورتوں کی عزتوں کو اچھالا گیا. وہ نبی کے گھرانے کی عورتیں تھیں, ان کا ناخن بھی کوئی نامحرم مرد نہیں دیکھ پاتا تھا. دوپٹہ اتر گیا زینب کا اور زینب کی چادر چھن گئی, یہ سب غلط ہے, یہ سب من گھڑت باتیں ہیں. چونکہ وہ بہرحال مسلمان تھے جو حضرت حسین کے خلاف لڑ رہے تھے, ظالم تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس سے بڑا ظلم اس کائنات میں ہوا نہیں ہوگا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور وہ نبی کے نواسے کو قتل کر دے اور اہل بیت کو قتل کر دے. اسلامی سیاست میں اتنی گندی تاریخ ہمیں کبھی بھی. یہ جو اسیری کی بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت کو اسیر نہیں کیا گیا اور نہ ہی ان کے اوپر کوئی ظلم کیا گیا تھا, دیکھیں امام بھائی واقعی تعجب والی بات ہے کہ یہ ایسی تاریخی چیزوں کا انکار کر رہے ہیں کہ جو تاریخی مسلمات ہیں, اور فقط تشیع نے نہیں بلکہ ان کے اپنے علماء نے اس کو کثرت سے اپنی کتابوں میں نقل کیا. ہم فقط 3-4 نمونے آپ کی مومنین خدمت میں بیان کریں گے, اس کے بعد آپ کے سوالات کی طرف آئیں گے. آپ کال کر سکتے ہیں ہمیں واٹس ایپ پہ, جو واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ دیا گیا آپ کو, اس پہ آپ کال کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں. اب جو مفتی طارق مسعود صاحب نے اعتراض کیا اس کا ہم جواب دیتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ آیا انہوں نے کوئی ایسا معاملہ کیا, ان کو اسیر کیا, ان کو قیدی بنایا اور ان کو بازاروں کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے گئے اور یزید کے دربار میں لے گئے تھے یا نہیں لے گئے تھے؟ ملاحظہ فرمائیں, السیرۃ النبویہ کس کی کتاب ہے؟ ابن حبان کی کتاب ہے. ابن حبان یعنی اس سے بڑے شخصیت تو نہیں ہے. مفتی طارق مسعود جو ہے وہ تو کہیں گنتی میں نہیں آتا. ابن حبان صاحب جو ہے, اور کہیں ان کو یہ خود شافعی مسلک کے ہیں اور ان کو بھی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ شیعہ تھے. یہ اپنی کتاب السیرۃ النبویہ, اس میں کیا لکھتے ہیں ملاحظہ فرمائیں. ثم انفذ عبید اللہ ابن زیاد رأس الحسین ابن علی الی الشام, یعنی عبید اللہ ابن زیاد لعنت اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ شام کی طرف بھیجا. ما اسار النساء والصبیان من اہل بیت رسول اللہ, اور ساتھ میں کون تھی؟ خواتین اور بچے. کون سے خواتین اور بچے؟ مفتی طارق مسعود کہہ رہا تھا کہ اہل بیت کے افراد کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا, اس کو عقل تسلیم نہیں کرتی. بھائی یہی وہی افراد تھے, یہ وہ ملعون تھے, یہ وہ ایسے زنازادے تھے کہ جنہوں نے کیا کیا؟ امام حسین علیہ السلام کو, جن کے متعلق رسول اللہ نے بارہا کہا کہ میری اہل بیت کے ساتھ, یہی کہتے ہیں نا کہ میری رسول اللہ نے حدیث ثقلین میں کیا بیان کیا کہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا کیا ہے وہ عبارت کیا ہے آپ کے اگر ذہن میں ہو؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیت. ہاں, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, 3 مرتبہ رسول اللہ نے بیان کیا میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا خیال رکھنا, ان سے حسن سلوک رکھنا. وہ حسن سلوک کے رسول اللہ ابھی آدھی صدی نہیں گزری, یہ سارے صحابہ کی اولاد جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے بعد جو افراد آئیں گے وہ سب سے اچھے ہوں گے. اس کے بعد یعنی 3 صدیوں تک کے افراد کی ضمانت دے کر گئے ہیں رسول اللہ. یہ وہی افراد ہیں, صحابہ اور صحابہ کی اولاد. امام حسین کو شہید کر دیا, ان کے دل میں ذرا رحم نہیں آیا اور پیاس کی شدت میں ان کو شہید کیا, اور بعد میں انہی کے گھر کے افراد, اہل بیت کے افراد کو, ان کے بچوں کو, ان کی خواتین کو قیدی بنایا. ملاحظہ فرمائیں, علی اقتاب. علی اقتاب یعنی کیا؟ محمل, یعنی وہ اونٹ جن کے اوپر کوئی, یعنی ایک ناکا جیسے ہم کہا جاتا ہے, اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا, یعنی بغیر پالان کے تھا, یعنی پالان کے, بغیر پالان کے اونٹوں پر ان کو سوار کیا. ان کے چہرے, یہ کہہ رہا تھا نا کہ ان کا کوئی ناخون بھی نہیں دیکھ سکتا وغیرہ وغیرہ, لیکن تاریخ میں یہ جرائم ہوئے ہیں اور یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ کی جانب سے یہ مظالم اہل بیت پر ڈھائے گئے ہیں. ان کے چہرے اور ان کے بال جو ہیں وہ ظاہر کر دیے گئے تھے. اچھا, یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ ابھی جو طارق مسعود صاحب نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر کسی کے عورتوں کے ساتھ یہ ظلم ہے تو آپ ان کی باتیں باہر جا کے بیان کیا کریں. طارق مسعود صاحب, آپ یہ لاجک پھر وہاں بھول گئے ہیں جب آپ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عثمان کی بیوی کے جو ہے وہ انگلیاں کاٹی گئی, اور یہ لاجک پھر جناب معاویہ بھی بھول گئے تھے کہ وہ انگلیاں اس نے مسجد جامع دمشق میں وہ رکھی, سب لوگ دیکھ رہے تھے. وہاں پہ دیگر کے عورتوں کی انگلیاں, جو کٹی ہوئی انگلیاں ہیں, وہ لوگوں کو دکھانا, وہاں پہ رکھنا, تو یہ کیا غیرت کے ساتھ گوارا کرتا ہے یا آپ کی غیرت کا گوارا کرتے ہیں؟ وہاں پہ تو آپ یہ بات نہیں کرتے, وہاں پہ تو آپ پھر ظلم کی داستانیں بیان کرتے ہیں, او بڑا ظلم ہوا ہے ان کے ساتھ. وہاں پہ آپ کہتے ہیں کتنا ظلم ہوا تھا, لوگ دیکھ رہے تھے, سب رو رہے تھے.
لیکن جب اہل بیت کے ساتھ جو ان لوگوں نے ظلم کیا ہے اور اس سے کئی گنا زیادہ ظلم کیا ہے، اس کی صرف انگلیاں کٹ گئی تھیں، یہاں تو یہ آل رسول گردنیں ہے، کٹ گئی۔ وہ ظاہر ہے یہاں تو بچوں کی گردنیں، بچوں کے گلوں پہ جو ہے نا وہ تیر برسائے گئے، یہاں تو بچوں کے ساتھ ظلم کیا گیا، یہاں تو بچے بوڑھے جوان سب کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ پھر آپ جو ہے یہ قیل و قال کی تعویلیں نکال رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ نے پیمانہ رکھنا ہے پھر دونوں جگہوں پہ ایک ہی پیمانہ رکھیں، یہ نہیں کہ آپ اہل بیت کے لیے الگ بات کرتے رہیں اور جو ہے دیگر لوگوں کے ساتھ جو ظلم ہے اسے بڑھا چڑھا کے پیش کریں اور ان کے لیے پھر دلائل بھی آپ لے آئیں، وہ پھر ان چیزوں کو وہ دلیل قرار دیں اور خلیفہ راشد کی بھی مخالفت میں آ جائیں اور آپ کی زبان بالکل خاموش رہیں، آپ کچھ بھی نہ کہیں۔ تو یہ ایک ظاہر ہے ایک دوہرا معیار ہے، ایک معیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی کتاب میں ملاحظہ فرمائیں صفحہ نمبر 331 میں جب اگلے صفحے پہ چلتے ہیں تو کیا ہے کہ جو اسیر تھے من اہل بیت رسول اللہ من النساء والصبیان اقتابا یا آبسا، ان کو اہل بیت کے افراد کو جو رسول اللہ کی اہل بیت تھی ان میں بچے بھی شامل تھے، ان میں خواتین بھی شامل تھیں، ان کو بغیر پالان کے جو اونٹ تھے ان پر سوار کیا گیا، دمشق میں داخل کیا گیا۔ فلما وضع الراس بین ید یزید ابن معاویہ لعنت اللہ علیہ، پھر امام حسین علیہ السلام کا سر یزید کے سامنے رکھا گیا، اور پھر وہ ایک مشہور جو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ جو اس نے جسارت کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ تو یہ ایک فقط ہم نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا۔ اب آگے بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دیگر کون سی ایسی شخصیات ہیں جنہوں نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ اہل بیت کے جو افراد ہیں ان کو اسیر بنایا گیا۔ ملاحظہ فرمائیں کتاب التذکرہ کس کی ہے؟ بہت ہی مشہور نام جناب قرطبی۔ جو بھی افراد تفسیر کے ساتھ علوم قرآن کے ساتھ شغف رکھتے ہیں اور تھوڑا سا بھی ان کے اندر علمی ذوق ہے وہ اس شخصیت سے بخوبی آگاہ ہیں۔ جناب قرطبی جو ہیں وہ اپنی کتاب التذکرہ باحوال الموتى وامور الاخرہ اس میں کیا نقل کرتے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں وساق القوم حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کما تساق الاسارى حتی اذا بلغوا بهم الى الکوفہ، یعنی ان لوگوں نے کیا کیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے تھے ان کو اسیروں کی کما تساق الاسارى، اسیروں کی طرح یعنی قید کر کے اسیروں کی طرح وہ لے کر آئے کوفہ کی جانب۔ لوگ خارج الناس، لوگ نکلے اور اہل بیت کے ان افراد کی جانب نگاہ کرتے تھے۔ یعنی یہ مظلومیت دیکھیں کہ اہل بیت کے افراد جو ہیں وہ اسیر ہیں اور لوگ اس وقت کے آ کر کیا کر رہے ہیں، ایک تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وفی الاسارى علی ابن الحسین، ان اسیروں میں جو ہے وہ امام علی ابن الحسین امام سجاد علیہ السلام تھے۔ وقان شدید المرض، اور وہ شدید مریض تھے۔ قد جمعت یدہ الی عنقہ، اور ان کے جو ہاتھ ہیں وہ ان کی گردن کی جانب بندھے ہوئے تھے۔ ان میں زینب بنت علی تھیں اور زینب بنت فاطمہ تھی، ان کی بہن ام کلثوم فاطمہ و سکینہ بنت الحسین، اور ان کو ظلم اور بربریت کے ساتھ ان کو لے جایا گیا اور ان کے ساتھ جو اہل بیت کے افراد تھے جو امام حسین علیہ السلام اور دیگر ان کے اصحاب تھے ان کے سروں کو بھی ساتھ لے جایا گیا۔ تو یہ ایک اگلا حوالہ جو طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تو نقل ہی نہیں کیا کسی نے، تاریخی مستند اصلاً اس میں ملتی نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم معاصرین میں سے کہ جامع ازہر کے جو بہت بڑے لیکچرار ہیں ان کی کتاب ہے الاتحاف، جناب شبراوی، ان کی کتاب ہے الاتحاف بحب الاشراف، اس میں وہ کیا نقل کرتے ہیں، من عجائب الدہر الشنیہ وحوادث الفضئیہ، وہ کیا کہتے ہیں، ان یحمل علی النبی علی اقتاب الجمال، یعنی ایسے اونٹوں پر، یعنی بہت بڑا ظلم ہے زمانے کے ان ظلموں میں سے، نہایت ایک عجیب و غریب جو ظلم ہے وہ آل نبی کے ساتھ یہ کیا گیا کہ ان کو ایسے اونٹوں پر کہ جن پر پالان نہیں تھا سوار کیا گیا، ان کی خواتین ان کے چہروں کو ظاہر کر دیا گیا اور ان کو اسی حالت میں دمشق میں داخل کیا گیا، یعنی اسیر بنا کر، قیدی بنا کر ان کو دمشق میں داخل کیا گیا، یزید کے پاس لے جایا گیا۔ یہ ابھی مفتی طارق مسعود صاحب کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری حوالہ آپ کی خدمت بیان کرتے ہیں، پھر آپ کے سوالات کی جانب آتے ہیں۔ روح المعانی آلوسی بغدادی کی کتاب، اس میں تو جو ہے وہ کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ جناب جو بغدادی صاحب ہیں وہ شیعہ تھے رافضی تھے۔ وہ کیا کہتے ہیں، وَالتَّامَّةُ الْقُبْرَى مَا فَعَلَهُ بِأَهْلِ الْبَيْتِ وَرِضَاهُ بِقَتْلِ الحسین علی جدہم وعلیہ الصلاۃ والسلام واستبشارہ بذالک، وہ کہتے ہیں جو بہت بڑا ظلم تھا جو یزید نے کیا اہل بیت کے ساتھ، اس نے کیا کیا، امام حسین علیہ السلام کے قتل پر وہ راضی ہوا اور
خوش ہوا وستبشار ہی بذالک، امام حسین علیہ السلام کے قتل پہ کیا ہوا؟ وہ خوش ہوا، اس نے مسرت کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ وَإِحَانَتِهِ، جو وہ کہہ رہا تھا نا کہ اہل بیت کی افراد، خواتین کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اصلا کوئی ایسا اہانت والا معاملہ نہیں تھا۔ وَإِحَانَتِهِ لِأَهْلِ بَيْتِهِ مِمَّا تَوَاتَرَ مَعْنَاهُ، اور یہ جو اہل بیت کے افراد کے ساتھ جو ان کی اہانت کی گئی، یہ معنی کے اعتبار سے متواتر چیز ہے، ناقابل انکار ہے۔ جو یہ آج کے افراد جو یزید کے مدافعین انکار کر رہے ہیں، آپ کے اپنے اعلام نے، آپ کے اپنے علماء نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ اہل بیت کے ساتھ یہ جو اہانت کی گئی، جو ان کی توہین کی گئی، یہ تاریخی مسلمات میں سے ہے جس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ اس کے بعد یہیں پر ہم اس کو مفتی طارق مسعود صاحب کا جو اعتراض تھا اس کے جواب میں یہیں پر ہم اختتام کرتے ہیں۔